اس قانون کا نام ہے ادغم الذکر الزجر کا قانون۔ اس قانون کے لیے ایک حکم، اس قانون کے لیے 4 حکم اور ہر حکم کے لیے ایک ایک شرط ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ باب افتعال کی تا کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں دال، ذال، زا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ احترازی مثال دغما، ذکرہ، زجرہ یہ باب افتعال نہیں ہے بلکہ مجرد کے صیغے۔ اتفاقی مثال اذ تغم سے اذ دغما، اذ تکر سے اذ دکرہ اور اذ تجرہ سے اذ دجرہ پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ دال کو دال میں مدغم کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں دال آ جائے۔ احترازی مثال اکتسبہ، فا کلمے کے مقابلے میں دال نہیں ہے۔ اتفاقی مثال اد دغم سے اد دغم پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ ایک طریقے سے اظہار اور 2 طریقوں سے ادغام کرنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں ذال آ جائے، ذال ذال۔ احترازی مثال احتکرہ، فا کلمے کے مقابلے میں ذال نہیں ہے۔ اتفاقی مثال اظہار کی اذ دکرہ، یعنی آپ اس کو اپنی حالت پر پڑھیں، اور اتفاقی مثال ادغام کی اذ دکرہ سے اذ ذکرہ اور اذ دکرہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ ایک طریقے سے اظہار اور ایک طریقے سے ادغام جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں زا آ جائے۔ احترازی مثال اجتنب، فا کلمے کے مقابلے میں زا نہیں ہے۔ اتفاقی مثال از تجرہ سے از دجرہ اپنی حالت پر اور از دجرہ سے از زجرہ پڑھنا بھی جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قانون کا نام ہے ادغم الذکر الزجر کا قانون۔ اس قانون کی ابھی آپ نے اینیمیشن دیکھی اور قانون کے لیے آپ نے 4 حکم پڑھے اور ہر حکم کے لیے آپ نے ایک ایک شرط پڑھی۔ پہلا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ باب افتعال کی تا کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ اس کے لیے آپ نے شرط یہ پڑھی کہ فا کلمے کے مقابلے میں دال، ذال اور زا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ فا کلمے کے مقابلے میں ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے۔ آپ نے اس کی احترازی مثال پڑھی دغمہ، ذکرہ اور زجرہ۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں یہ حروف آ رہے ہیں۔ یہاں دال آیا ہے، دغمہ کا وزن فعل ہے۔ دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں دال، ذال اور زا یہ آ رہے ہیں، لیکن یہ باب افتعال نہیں ہے، ہونا باب افتعال چاہیے۔ آپ نے اس کی اتفاقی مثال پڑھی اذ تغم سے اذ دغم، کیونکہ قانون آپ کو کیا کہہ رہے، باب افتعال کی تا کو دال سے بدلنا واجب ہے۔ تو دیکھیں یہ تا تھی، آپ نے اس کو دال سے بدل دیا اسی قانون کے مطابق، اس لیے کہ فا کلمے کے مقابلے میں دال آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اذ دکر سے اذ تکر سے
اذ ذکر، آپ دیکھیں یہاں پر بھی آپ نے باب افتعال کی تا کو دال سے بدل دیا ہے۔ آپ نے اس کی ایک اور مثال پڑھی از، یہ زا کی مثال ہے، از تجر سے از دجرا، یہ پہلا حکم تھا۔ باب افتعال کی تا کو دال سے بدلنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں دال، ذال یا زا میں سے کوئی حرف آ جائے۔ پہلا حکم آپ کا ہو گیا۔ اب دوسرا حکم آپ نے یہ پڑھا تھا کہ دال کو دال میں مدغم کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں دال آ جائے۔ اد دغم، دو ایک جیسے حروف آ رہے ہیں تو ان کو آپ آپس میں مدغم کر دیں گے، یہ بن جائے گا اد دغم۔ مدغم کرنے کا مطلب یہ آپ نے ان کو ملا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی احترازی مثال آپ نے پڑھی تھی اکتسبا، اس لیے کہ اس کے فا کلمہ کاف ہے، دال نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی احترازی مثال تھی۔ تیسرا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ ایک طریقے سے اظہار اور دو طریقوں سے ادغام کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں ذال آ جائے، ذال۔ تو دیکھیں اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھی تھی اذ تکر سے آپ نے کیا بنا دیا تھا، اذ ذکر۔ یہ پہلے حکم کے مطابق، اسی قانون کے پہلے حکم کے مطابق آپ نے اس کو اذ ذکر بنا دیا تھا۔ اب ایک طریقے سے اظہار کا مطلب یہ آپ اس کو اپنی حالت پر بھی پڑھ سکتے ہو، اور دو طریقوں سے ادغام، اذ ذکر سے آپ اذ ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیسے؟ یعنی آپ دال کو ذال سے بدل دیں گے، دال کو ذال سے بدل دیں گے اور پھر ذال کو ذال میں مدغم کر دیں گے، اور آپ اس سے اذ ذکر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ ذال کو دال سے بدل دیں گے، یعنی فا کلمے کو آپ دال سے بدل کر دال کو دال میں مدغم کر دیں گے۔ تو یہ تھا آپ کا تیسرا حکم۔ چوتھا حکم آپ نے یہ پڑھا کہ ایک طریقے سے اظہار اور ایک طریقے سے ادغام کرنا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں زا آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال آپ نے پڑھی از دجرا، یہ اظہار کی مثال ہوگی۔ آپ نے اس کو، یہ اصل میں از تجرا تھا، آپ نے اس کو از دجرا اسی قانون کے پہلے حکم کے مطابق بنایا ہے۔ تو از تجرا سے از دجرا، تو ایک طریقے سے اظہار آپ اس کو اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طرح، بالکل یہ ٹھیک ہے، اور آپ اس میں ادغام بھی کر سکتے ہیں، از دجرا سے از زجرا، از زجرا بولے تو یعنی آپ دال کو زال سے بدل دیں گے، زا سے بدل دیں گے، دال کو زا سے بدل دیں گے اور پھر زا کو زا میں مدغم کر دیں گے۔ امید ہے کہ آج کا قانون آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے اب تک جو قوانین پڑھیں، حمزہ وصلی، قطعی کا قانون، یکرم یصرف کا قانون، یکرم یتصرف کا قانون، اسی طرح آپ نے قانون پڑھا اتقد اتصر کا قانون، تتصرف تتزارب تتدحرج کا قانون، اطلم ظلم کا قانون، اور یہ قانون ہوا ادغم ادذکر اززجر کا قانون۔ ان میں جو تین قانون آپ نے پڑھے، اتقد اتصر، اطلم ظلم، یہ ترتیب وار، اور ادغم الذکر،
یہ جو 3 قوانین ابھی تک آپ نے پڑھیں یہ باب افتعال کے ذاتی قوانین ہیں۔ یہ قوانین باب افتعال میں ہی جاری ہوتے ہیں۔ جب وہ ان حکموں اور ان شرطوں کے مطابق باب افتعال آ جائے تو اس میں یہی والے قوانین جاری ہوں گے، یہ کسی اور جگہ جاری نہیں ہوتے۔ البتہ اتقد اتصر کا جو دوسرا حکم آپ نے پڑھا ہے وہ باب تفاعل اور تفاعل میں بھی جاری ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔